بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جادو کیسے کروایا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اکثر ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جادو کیسے کروایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں تفصیلاً اس موضوع پر ہم بات کریں گے تاکہ علمی اور فکری دونوں لحاظ سے ایک انسان کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں، اور اگر وہ با ایمان شخص ہے تو ایسے غلط کاموں سے نہ صرف اپنے آپ کو روک لے بلکہ اس کی بے کنی میں الہی احکام کے مطابق حصہ بھی لے سکے۔ جادو علوی ہو یا سفلی، اس کے بہت سے طریقے رائج ہیں اور تقریباً سبھی طریقے شرعاً حرام ہیں، اس لیے کہ جادو یا سحر بالعموم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچانا اور کسی اذیت میں مبتلا کرنا قطعاً حرام ہے۔ البتہ جادو کی حقانیت بے شمار حقائق و شواہد سے دو اور دو چار کی طرح ثابت ہے، اسی لیے تمام علماء کرام نے اس کی حقیقت اور واقعیت کو تسلیم کیا ہے۔ بہرحال جادو کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، جن میں سے چند اہم طریقوں کی وضاحت اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ پہلے طریقے کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء پر عموماً سفری عمل کے ذریعے یہ تاثیر پیدا کرنا کہ وہ جس جسم میں بھی داخل ہوں اپنا اثر دکھائیں اور متعلقہ فرد کو شدید سے شدید نقصان پہنچائیں۔ اس میں مسان اور دیگر کئی اقسام کے سحری علامات پیدا کر دی جاتی ہیں۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء انسان کے رگ و ریشہ میں پوست ہو کر خون بن کر سرایت کرنے لگتی ہیں، جس سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے سفلی عمل کے توڑ میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور علاج کے لیے بے حد صبر و تحمل کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اس سفلی سحر سے نجات حاصل ہو پاتی ہے۔ ادھورا علاج فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچاتا ہے اور توکل الہی پر کاری ضرب بھی لگاتا ہے۔ دوسرے طریقے میں ساحر یا جادوگر اپنا ناپاک ارادہ پورا کرنے کی خاطر مسحور کے بال یا ہاتھوں پیروں کے ناخن یا پھر استعمال شدہ کپڑے کسی طرح حاصل کر لیتا ہے۔ عموماً زیادہ تر کام سر کے بالوں سے لیا جاتا ہے، لیکن بعض حالتوں میں مرد یا عورت کے سطر کے بال بھی کام میں لائے جاتے ہیں۔ البتہ ناخن اگر 20 کی 20 انگلیوں کے ہوں تو زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن سے بھی کام چل جاتا ہے۔ استعمال شدہ کپڑا وہی کام میں آتا ہے جس کو پہننے کے بعد دھلایا نہ گیا ہو اور جس میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، کیونکہ پسینے کی بدبو کے بغیر یہ کپڑا سحر کے لائق نہیں رہتا۔ تیسرے طریقے میں مسحور کے پاؤں کی مٹی بھی اس مقصد کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے، جس میں مردوں کے راہ کے علاوہ سفلی اور گندے عمل کی بدولت تیار شدہ اشیاء ملائی جاتی ہیں اور پھر انہیں ایسی جگہ دبا دیا جاتا ہے جہاں سے مسحور کو روزانہ گزارنا ہوتا ہے۔ نتیجے میں مسحور کے بدن پر جادو اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا علاج دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی دوا کارگر اس لیے ثابت نہیں ہوتی کہ یہ بیماری حقیقی اسباب کے ساتھ وقوع پذیر نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے مریض کی صحت دم بدم خراب تر ہو جاتی ہے۔ چوتھے طریقے کے مطابق گھر کی چوکھٹ میں یا مکان کے اندر کسی حصے میں پتلا یا کوئی اور سحری شے کو دفن کرنا، ہانڈی دبانا، قبرستان میں ایسا پتلا دفن کرنا جس پر مسحور اور اس کی ماں کا نام لکھا ہو، مسان کھلانا وغیرہ، جن کی ایک میعاد مقرر ہوتی ہے۔ مقررہ میعاد سے قبل اصل بیماری کی جانکاری بے حد مشکل مرحلہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کامل ولی کی نگاہ سے وہ شے پوشیدہ نہیں رہتی، اس لیے وہی اس کا بروقت علاج بآسانی کر سکتا ہے، وگرنہ میعاد پوری ہونے پر اس کا علاج بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔
पांचवें तरीके में बाज जानवरों की हड्डियों पर भी मरीज का नाम लिखकर अमल किया जाता है और फिर इस हड्डी को मरीज के घर या आसपास दबा दिया जाता है। बाज जानवरों के खून पर भी सफली अमल किया जाता है और इस खून को मरीज के घर में फेंक दिया जाता है। यह खून जादू के जरिए से भी घरों में फेंकवाया जाता है। छठे तरीके के मुताबिक बड़े बड़े जानवरों के गुर्दों कलेजी पर भी सफली अमल किया जाता है और इसके बाद ये चीजें मशहूर के घर डाली जाती हैं और अगर इत्तेफाक से इस शय को मुतलका शख्स का हाथ लग जाए या वो इस पर से गुजर जाए जिसके लिए ये अमल हो तो मुतलका शख्स सारी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। 207वें तरीके के मुताबिक रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया मसलन मिर्च, हल्दी, धनिया, आटा या फिर कोई तरकारी या फल वगैरह भी अमल करके मतलूबा मशहूर के घर में भेज दी जाती हैं जिनके इस्तेमाल से मुतलका फर्द बीमार पड़ जाता है और बर्बादी का अमल शुरू हो जाता है। दोस्तों, बाज जादू मियादी होते हैं और बाज गैर मियादी। मियादी जादू की सूरत में 40 यौम कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा अरसा का तयन साहर की मर्जी पर मुनहसर होता है। अगर इस दौरान इलाज करवा लिया जाए तो अमल कट जाता है और मुतासरा इंसान खतरे से निकल आता है। अगर मियाद पूरी हो गई हो और सही तरीके से रूहानी इलाज ना हो सका तो मरीज की कुव्वते दिफा घटते घटते कम से कम तर होती चली जाती है और जिस्म पर ज़ौफ़ और मर्दनी छा जाती है। इससे मशहूर का कारोबार भी मुतासर होता है बल्कि जिंदगी का हर गोशा ही मुतासर होता है। वक्त के साथ साथ सेहत बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। अक्सर कारोबार की तबाही, अदम तवज्जुही, ज़हनी कुव्वत की कमजोरी होती है और मरीज सदमात के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बहरहाल इसके अलावा भी बेशुमार तरीके जादू या सैर के राइजुल अमल हैं और इनसे बचने के लिए सही तवक्कुल यकीन इलाही के साथ किसी अच्छे नेक खुदातर सामले रूहानी से इलाज करवाना जरूरी है ताकि इस मुसीबत से कुलियतन निजात मिल सके और जिंदगी की खुशियां दोबारा लौट आएं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे जादू से होने वाली तकालीफ के बारे में।